نونہالان جماعت اس دنیا میں موجود ہر انسان کوئی نہ کوئی مقصد حیات اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کچھ متمدن دنیا میں مختلف ہنر اور پیشے اختیار کرنے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا متمدن معاشرے کا اپنا وجود۔ انسانی تہذیب کے آغاز کے ساتھ ہی انسان نے اپنے اپنے انداز اور شوق کے مطابق مختلف کاموں کو اپنے لیے پسند کیا اور ان کاموں کی انجام دہی میں مگن ہو گیا۔ کاموں کی یہ تقسیم وقت گزرنے کے ساتھ بھی جاری رہی۔ کاموں کے انداز اور طریق تو بدلتے رہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ ایک متمدن معاشرے میں ہر انسان کو بعض معین ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے اور اپنی خودداد صلاحیتوں سے معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک مطمع نظر ہوا کرتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ میرے ماننے والے لوگ انسانی ضروریات کے مطابق کسی بھی اچھے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم اور ضروری شرط اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے علوم اور ذمہ داریاں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے غافل کرنے والی نہ ہوں، بلکہ تمام ذمہ داریوں اور ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہو جو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے نور کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی ضرورت پر زور دیا جس کے فارغ التحصیل طلباء دینی مہمات کے لیے تیار ہو سکیں، اور 1898 میں اس سلسلے کی بنیاد مدرسہ تعلیم الاسلام کی صورت میں رکھی گئی۔ سن 1906 میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں ہی دینیات کی ایک شاخ کھول دی گئی اور اسی شاخ کے قیام سے مدرسہ احمدیہ کی بنیاد پڑی۔ سیدنا حضرت مصلح موعود نور اللہ مرکزہ کی غیر معمولی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں 1 مارچ سن 1909 کو مدرسہ احمدیہ کا الگ سے باقاعدہ آغاز ہو گیا اور حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب اس کے پہلے ہیڈ ماسٹر مقرر کیے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام سرگرمیاں، حضور کی تمام مہمات اس آیت کے گرد گھومتی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس لیے تھی کہ اسلام کو تمام دنیا میں اس دور میں، اسلام کے اس دور میں جو احمدی دور کہلاتا ہے، آخرین منہم کا دور ہے، تمام دنیا میں پھیلایا جائے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کام کے لیے مناسب سمجھا کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ساری دنیا میں پھیل کر اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں، توحید کا پیغام دنیا میں پہنچائیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی صداقت کا پیغام دنیا میں پہنچائیں، قرآن شریف کا جو پیغام ہے وہ دنیا میں پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے حضور نے مدرسہ احمدیہ کی بنیاد رکھنے کی طرف توجہ فرمائی۔ اس تاریخی ادارے کو یہ عظیم الشان اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اسے آپ کی یادگار قرار دیا گیا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل ستمبر سن 1910 سے مارچ سن 1914 تک افسر مدرسہ احمدیہ کے طور پر خدمات سر انجام دیں، اور آپ کی غیر معمولی قیادت نے اس ادارے کی ترقی کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اس ادارے کا انتظام حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا۔ آپ کے علاوہ اس درسگاہ کو اور بھی بہت سے بابرکت وجودوں سے فیض پانے کا موقع ملا، جن میں حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حافظ روشن علی صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولانا ابو العطا صاحب، حضرت سید میر داؤد احمد صاحب اور سید میر محمود احمد صاحب ناصر شامل ہیں۔ یوں یہ ادارہ ترقیات کی بے شمار منازل طے کرتا ہوا آج دنیا کے کئی ملکوں میں جامعہ احمدیہ کی صورت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت دین کی خواہش کو پورا کرنے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد پیدا ہونے والے ہنگامی حالات کی وجہ سے قادیان میں ان مدارس کا جاری رہنا ناممکن ہو گیا، تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر پہلے لاہور اور پھر احمد نگر میں جامعہ احمدیہ جاری کر دیا گیا۔ گو یہ دور بہت ہی مشکل اور کٹھن تھا، لیکن خلافت احمدیہ کی عظیم الشان قیادت نے اس کام کو بہت آسان کر دیا۔ 7 سال تک جامعہ احمدیہ احمد نگر میں ہی جاری رہا، اور پھر 22 فروری سن 1955 کو بالآخر مرکز سلسلہ ربوہ میں منتقل کر دیا گیا۔ جامعہ کی عمارت اس وقت تک تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ سن 1961 میں جامعہ احمدیہ ربوہ کی مستقل عمارت مکمل ہوئی، اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے پرسوز دعاؤں کے ساتھ اس کا افتتاح فرمایا۔ احمد نگر کے دنوں میں جو جامعہ تھا اس کی ایک اپنی داستان ہے جو شاید کبھی بھی تاریخ میں نہیں آئے گی، اور وہ ہے اساتذہ اور طلباء کی بشاشت کے ساتھ قربانیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تکلیف کے وقت انسان قربانی دے دیتا ہے، لیکن جو بشاشت کے ساتھ قربانیاں، مجھے یاد ہے کہ حالات جو تھے پاکستان کے، کنک کے کھیت ابھی پک رہے تھے، تیار ہو رہے تھے جب ہم احمد نگر پہنچے ہیں، یا میں پہنچا ہوں تو ابھی وہ ہلکے جو زردی آنی شروع ہوئی تھی، کنک نہیں ملتی تھی، آٹا نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں کبھی گاجریں کھا کر، کبھی گاجریں بھی نہیں ملتی تھی، چنے کھا کر گزارا کیا ہے لڑکوں نے، لیکن پوری بشاشت کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے یاد ہے خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، ربوہ کی زمین کے بارے میں مرزا عزیز احمد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، رات بھی وہاں رہے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی رہے، تو یہ اظہار کرتے تھے جو دوستوں کے باہر سے آتے تھے کہ اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی قربانی کے باوجود، وہ پرانے کچے گھر، اور اس میں ہے کھانا بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کلاسیں بھی لگ رہی ہیں، بیٹھنے کے لیے وہ کوئی بینچ وینچ کہیں اسے مل گیا تو بیٹھ گئے، لیکن بشاشت تھی، خوشی تھی، کوئی احساس نہیں تھا کہ ہم کسی اذیت میں ہیں یا تکلیف میں ہیں۔ مسلم موعود دیکھنے آیا کرتے تھے ربوہ، ہم نے جامعہ نے عرض کیا کہ حضور احمد نگر بھی آپ تشریف لائیں، حضور نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا، وہاں آئے، تقریر کی اور بڑی بشاشت کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ
تم لوگ جامعہ کے جو ہو یہ ربوہ میں آنے والوں کے لیے ہراول دستے کی حیثیت رکھتے ہو کہ کروں چند نسائے تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو، تاکہ پھر خلفائے احمدیت کی اس محبت اور پیار نے جامعہ کی ترقی کو 4 چاند لگا دیے اور اپنی قسمت پر نازاں یہ درسگاہ ترقیات کی جانب قدم بڑھاتی چلی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 3 اپریل سن 1987 کو وقف نو کی تحریک کا اجرا فرمایا تو اس امر کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی گئی کہ کثرت کے ساتھ آنے والے ان نئے واقفین نو کی تعلیم و تربیت کے لیے نئی عمارات اور وسیع انتظامات کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ سن 2002 میں جامعہ احمدیہ جونیئر سیکشن کے نام سے ایک وسیع کمپلیکس تعمیر کیا گیا، جسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کا افتتاح ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا تھا، جو اس وقت ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی تھے، جبکہ بعد ازاں جامعہ احمدیہ سینئر سیکشن میں بھی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس وقت یہ دونوں جامعات توسیع کی عظیم تر منازل طے کرتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جامعہ احمدیہ میں داخلے کے بعد طلبہ 2 سال جامعہ جونیئر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں عربی اور انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان زبانوں میں گفتگو اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ زبانوں کے علاوہ ان 2 سالوں میں طلبہ کو دیگر علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو جو طلباء یہاں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ عربی پڑھانا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہرحال عربی زبان سیکھنا جو ہے یقیناً مفید ہے، تو اس کا بھی ایک کورس مقرر ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو علم کلام یا روحانی خزائن ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے اردو میں، تو یہ زبان بھی یقیناً اب قیامت تک جو ہے رہے گی اور ترقی پاتی رہے گی۔ اور آخری جو سبجیکٹ یہاں ابتدائی 2 سالوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ انگریزی۔ انگریزی بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے، بین الاقوامی ایک زبان ہے اور اس وقت شاید سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے۔ جامعہ میں تعلیم کی غرض سے آنے والے تمام طلبہ واقف زندگی ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ وقف زندگی کا یہ عہد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں صرف علوم ہی نہ پڑھائے جائیں بلکہ طلبہ کی کردار سازی پر بھی زور دیا جائے۔ یہاں نوجوان بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بنانا نہایت مشکل کام ہے، لیکن یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد کی روشنی میں ان بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد، جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ جو بھی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا کام بہت آسان ہے کہ ہم نے من و ان حضور کے ارشادات کی تعمیل کرتے چلے جانا ہے، ان بچوں کی تربیت اس رنگ میں کرنے کی کوشش کرنی ہے
کہ یہ حضور کے ارشادات کو مانتے چلے جائیں۔ جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو دی گئی ہے۔ قرآن کریم ناظرہ صحت کے ساتھ پڑھنا اور جہاں تک ہو سکے تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا ترجمہ، سارے قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے پھر دو پہلو ہیں۔ ایک تو اردو میں تفسیریں ہیں، مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سب سے پہلے مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر ہے، پھر خلفاء کی تفسیریں ہیں، تفسیر کبیر ہے، یہ اردو کی تفاسیر ہیں۔ اس کے علاوہ عربی تفاسیر بھی ہیں، مسیح علیہ السلام کی عربی تفسیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانی تفاسیر ہیں ان کے بھی بعض منتخبات پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر موازنہ مذاہب ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز۔ اس میں اس کے دو حصے ہم نے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو عیسائیت اور یہودیت ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے اس زمانے میں۔ پھر کلام ہے، کلام سے مراد یہ ہے کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو اختلافی مسائل ہیں جماعت کے، ان کو بالتفصیل ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ جو دلائل ہمارے دوسرے بھائی مسلمان دیتے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کے یہ دلائل ہیں۔ پھر جو جماعت کے دلائل ہیں وہ بھی ان کو پڑھائے جاتے ہیں۔ دینی علوم اور دینی تربیت کے علاوہ بعض ایسے میدان بھی ہیں جو خالصت دینی نہیں بلکہ زندگی میں ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کی طرف بھی بہت توجہ ہے خدا کے فضل سے۔ مثلاً کمپیوٹر ٹریننگ ہے، تو آخری کلاسز میں جا کے ہم اپنے طلباء کو کمپیوٹر ٹریننگ دیتے ہیں، اور خدا کے فضل سے بعض طلباء اس میں کافی مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ جامعہ احمدیہ میں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ طلباء انفرادی طور پر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، جس کے بعد باجماعت نماز فجر میں شامل ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد تمام رہائش گاہوں سے تلاوت قرآن کریم کی خوبصورت اور مسحور کن آوازیں بلند ہوتی ہیں جو ایک سماع باندھ دیتی ہیں۔ کلاسز کی تیاری کرنے کے بعد طلباء ناشتے کے لیے میس میں آ جاتے ہیں۔ ناشتے سے فراغت کے بعد طلباء اسمبلی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جہاں تلاوت اور دعا کے بعد حاضری لی جاتی ہے، اور یوں تدریس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طلباء کو جامعہ میں مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان سب مضامین کا مرکزی نقطہ قرآن کریم ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تجوید یعنی درست طریق پر قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تشریح اور تفسیر سمجھنا بنیادی مضامین ہیں۔ اسی طرح عملی طور پر قرآن کریم پر عمل کے طریق سیکھنے کے لیے حدیث کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عطا کردہ روحانی خزائن، ملفوظات اور خلفائے احمدیت کی تفاسیر اور دیگر کتابیں بھی جامعہ کے نصاب کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ان علوم سے نتائج اخذ کرنے کے لیے علم فقہ اور ان علوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے طریق سکھانے کے لیے علم کلام اور موازنہ مذاہب کے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں، جن میں اردو، عربی اور انگلش بنیادی زبانیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ طلباء کی دلچسپی اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کوئی ایک غیر ملکی زبان بھی سکھائی جاتی ہے جو میدان عمل میں ان کے کام آتی ہے۔ چونکہ مبلغ کے لیے، مربی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائے، اور ان مخاطبین میں عرب ممالک کے باشندے بھی ہیں، تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک طالب علم جو جامعہ میں پڑھتا ہے وہ عربی نہ صرف سمجھ سکے بلکہ بولنے کے قابل بھی بن جائے اور اسے عربی میں لکھنا بھی آ جائے۔ تدریس کے طویل سلسلے کے دوران 40 منٹ کی ایک بریک بھی دی جاتی ہے
جس میں طلبہ کینٹین سے استفادہ کرتے ہیں، جو جامعہ کے احاطے میں ہی ایک طرف بنائی گئی ہے۔ یہاں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے 40 منٹ چند لمحوں میں گزر گئے ہوں۔ بعض طلبہ جو علمی پیاس بجھانا چاہیں وہ اس وقت میں لائبریری کا رخ کر لیتے ہیں اور کتابوں میں کھو جاتے ہیں۔ جامعہ کی لائبریری بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ جامعہ احمدیہ کی مرکزی لائبریری ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی چھوٹی چھوٹی لائبریریاں اس کے علاوہ ہیں۔ اس لائبریری میں 25,000 سے زائد کتب موجود ہیں اور مجموعی جو تعداد ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ 60,000 سے زائد ہے۔ ٹیکسٹ بکس کے علاوہ مختلف موضوعات پر علمی لٹریچر بھی موجود ہے، جیسے بیبلوگرافی، ریفرنس سورسز، ان میں مختلف انسائکلوپیڈیاز اور ڈکشنریز ہیں، پھر فلسفہ ہے، منطق ہے، مختلف مذاہب جیسے یہودیت، ہندو مت، سکھ مت اور بدھ مت پر لٹریچر موجود ہے۔ پھر اسلام اور اسلامی علوم پر وافر مقدار میں لٹریچر موجود ہے، جیسے قرآن کریم، تفاسیر، حدیث، علوم حدیث۔ اب جو یہ دور ہے، اس میں جو نمایاں چیز مجھے نظر آتی ہے وہ طلباء کی وہ معلومات اور علمی ترقیات ہیں جو ہمارے زمانے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم شروع میں آئے تو ایک الماری لائبریری کی ہوتی ہے، آپ اسے اندازہ کر لیں کہ جامعہ جیسا ادارہ ایک لائبریری کی طرح ہوتی۔ اب ہزارہا در ہزارہا کتب ہیں اور پھر کئی رنگ کی کتاب ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانک میڈیا اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ، اس کے جہاں برے اثرات ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں چونکہ موضوع پڑھاتا تھا، سائنس پڑھاتا تھا، تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ کچھ کتابیں ہیں جو اناجیل میں نئے عہد نامے میں شامل نہیں کی گئی اور ان کا حصول بہت ضروری ہے۔ اور میں وہ کتاب چھپی تھی سان فرانسسکو میں، اور میں کہتا کہ وہاں سان فرانسسکو میں کوئی دوست جائیں یا کوئی دوست کو میں لکھوں اور وہ کتاب بھیج دیں، اور بڑا کئی سال مجھے اس میں اس طرز دار میں گزر گئے۔ اب وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کروڑوں صفحے اس کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ گھنٹی کی ایک تیز آواز اس تسلسل کو توڑتی ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ دوبارہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ طلبہ کلاسز میں پہنچتے ہیں اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، جو جامعہ کے اختتام تک جاری رہتی ہے۔ تدریس کے بعد تمام طلبہ نماز ظہر باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کمروں میں کتابیں وغیرہ رکھ کر کھانے کے لیے میس کا رخ کرتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ سینئر سیکشن میں اس وقت 2 ہاسٹل ہیں، محمود ہاسٹل اور مسرور ہاسٹل۔ دونوں ہاسٹلز میں 626 طلبہ رہائش پذیر ہیں۔ کھانا ایک ہی جگہ پہ پکتا ہے مسرور ہاسٹل کے کچن میں، لیکن دونوں ہاسٹل کے الگ الگ ڈائننگ ہال ہیں، تقسیم الگ الگ ہوتا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جامعہ احمدیہ کی طرف خاص توجہ ہے۔ اسی سلسلے میں حضور انور نے میس کا مینیو باقاعدہ خود لندن سے 2005 میں بھجوایا تھا، اور اس مینیو میں غیر معمولی طور پر طلبہ کی خوراک کا اہتمام رکھا گیا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد طلبہ کو آرام کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، جبکہ بعض طلبہ اس وقت کو بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد تمام طلبہ کھیل کے میدان میں پہنچتے ہیں، جہاں بنیادی ایکسرسائز کے بعد انہیں اپنی پسند کی گیم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جن میں طلبہ بڑے شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ دوران سال طلبہ کی جسمانی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور ان میں مسابقت کی روح پیدا کرنے کی غرض سے سالانہ کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ انفرادی اور اجتماعی کھیلوں میں اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے جامعہ آتی ہے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
اسی طرح طلبہ میں جفاکشی کی عادت پیدا کرنے کے لیے موسم گرما کی تعطیلات میں اساتذہ کی نگرانی میں انہیں ہائکنگ کے لیے شمالی علاقہ جات کے مختلف ٹریکس پر بھی بھجوایا جاتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد طلبہ ہاسٹلز میں چلے جاتے ہیں، جہاں 2 گھنٹے اسٹڈی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پڑھائی کے ان اوقات کی پابندی ہر طالب علم کے لیے لازمی ہوتی ہے، جس کے بعد ہاسٹل کی انتظامیہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طلبہ جلد سو جائیں تاکہ اگلے دن کے لیے پوری توانائیوں کے ساتھ بیدار ہو سکیں۔ طلبہ کی علمی صلاحیتوں کو سیکل کرنے اور ان کی ذہنی استعدادوں میں اضافے کی غرض سے ایک علمی مجلس بھی قائم ہے۔ اس مجلس کے تحت دوران سال مختلف علمی مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں اور MTA کے لیے بھی بعض پروگرامز ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ ایک اور مجلس ارشاد کے نام سے قائم ہے، جس کے زیر انتظام اہم جماعتی مواقع پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہی ہدایت پر سن 2007 میں اساتذہ کی بھی ایک مجلس علمی قائم کی گئی ہے، جس میں اساتذہ اپنے علمی اور تحقیقاتی مضامین پیش کرتے ہیں۔ تدریس کے آخری سال میں طلبہ اپنا مقالہ بھی مکمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس غرض سے جامعہ میں ایک کمپیوٹر لیب بھی قائم کی گئی ہے۔ پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی۔ جامعہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت سے طلبہ ہر سال پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے کالج اور یونیورسٹی کے امتحانات میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر ہر سال بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس سال فیصل آباد بورڈ کے FA کے امتحان میں پہلی 3 پوزیشنز جامعہ کے حصے میں آئی ہیں، جو اپنی نوعیت کا ایک اہم ریکارڈ ہے۔ خاکسار نے اللہ کے فضل سے FA کے امتحان میں فیصل آباد بورڈ میں ٹاپ کیا ہے اور اس سلسلے میں خاکسار کو 20,000 روپے نقد انعام اور ساتھ میں گولڈ میڈل کا انعام دیا گیا۔ سال خاکسار نے FA کا امتحان دیا تو خاکسار کی آرٹس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پیارے آقا کی دعاؤں کے نتیجے میں اور جامعہ کی برکت کے نتیجے میں دوسری پوزیشن آئی ہے۔ تو خاکسار کو فیصل آباد بورڈ میں بلوایا گیا اور وہاں پہ سلور میڈل 15,000 روپے نقد اور دیگر تحائف دیے گئے۔ خاکسار نے آرٹس گروپ میں فیصل آباد بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خاکسار کو بورڈ کی طرف سے بلایا گیا، جس میں خاکسار کو برونز میڈل 10,000 روپے اور کچھ دیگر تحائف دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سپرد جماعت کے مستقبل کی ترقی اور دنیا بھر میں اس سچائی کے نور کو پھیلانے کا کام کیا گیا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے فارغ التحصیل طلبہ ملک و ملک خدمت دین کے کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ اس روشنی کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے مہیا کی ہے، اس روشنی اور نور کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے چاق و چوبند وجود اس ادارے کی اہمیت اور عظیم الشان خدمات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی خدمت کے اعلیٰ معیار قائم کر رہے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشادات اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ کا دست و بازو بن کر اپنی خدمات کو ہر میدان میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ نہ صرف ایک درخشاں ماضی رکھتا ہے، بلکہ اس کا حال اور مستقبل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت روشن اور درخشاں ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جسے حضرت اقدس
مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا، اور جسے آپ کی وفات کے بعد آپ کی یادگار قرار دیا گیا۔ آپ کے فرزند موعود نے اس ادارے کو ترقیات کی منازل پر گامزن فرمایا اور افسر مدرسہ احمدیہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں، اور ہمارے پیارے امام کی غیر معمولی قیادت، رہنمائی اور سرپرستی اس درسگاہ کی قسمت کو چار چاند لگا رہی ہے۔ یہ درسگاہ پھل پھول رہی ہے اور اس کی شاخیں دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنی بہار دکھا رہی ہیں۔ سچائی کے یہ رنگ دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں اور قومیں اس درسگاہ کے فیض سے علم، عمل اور روحانیت کے میدانوں میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں ویسے تو شاید نہ خواب وہ بیان کرتا کبھی، لیکن وہ خواب چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ بن نصر جی 2-3 دفعہ سنا چکے ہیں۔ وہ خواب یہ تھی کہ بی بی امت المدین نے خواب دیکھی کہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں اڑ رہی ہوں، اور حضور نے، حالانکہ حضور عموماً کوٹ پہنتے تھے، حضور نے انہوں نے بتایا کہ کوٹ نہیں پہنا ہوا بلکہ سلوار کرتے کے ساتھ صدری پہنی ہوئی ہے، اور وہ صدری بالکل جامعہ کی جو آج کل وردی ہے، یونیفارم ہے، اس کے مطابق ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں اڑتی ہیلی کاپٹر چلتا جاتا ہے اور نیچے جامعہ کی عمارت ہے، ہیلی کاپٹر چلتا چلا جاتا ہے اور عمارت ختم نہیں ہوتی، چلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے حضور کو یہ خواب لکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک تعبیر تو یہ تم نے کی ہے کہ جی وسعت جو ہو رہی ہے جامعہ کو، کہ اب امریکہ میں بھی جامعہ، جرمنی میں بھی جامعہ کھل گیا ہے، انگلستان میں بھی جامعہ کھل گیا ہے، انڈونیشیا میں بھی جامعہ کھل گیا ہے، اور کینیڈا میں بھی جامعہ کھل گیا ہے۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ خلیفہ وقت کو جامعہ کی عمومی خصوصی نگرانی اور خصوصی تعلق رکھنا چاہیے۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ اپنی خداداد صلاحیتوں سے معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک مطمع نظر ہوا کرتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ میرے ماننے والے لوگ انسانی ضروریات کے مطابق کسی بھی اچھے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم اور ضروری شرط اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے علوم اور ذمہ داریاں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے غافل کرنے والی نہ ہوں، بلکہ تمام ذمہ داریوں اور ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہو جو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھا بھر میں پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی ضرورت پر زور دیا جس کے فارغ التحصیل طلباء دینی مہمات کے لیے تیار ہو سکیں، اور 1898 میں اس سلسلے کی بنیاد مدرسہ تعلیم الاسلام کی صورت میں رکھی گئی۔ سن 1906 میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں ہی دینیات کی ایک شاخ کھول دی گئی اور اسی شاخ کے قیام سے مدرسہ احمدیہ کی بنیاد پڑی۔ سیدنا حضرت مصلح موعود نور اللہ مرکزہ کی
غیر معمولی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں 1 مارچ سن 1909 کو مدرسہ احمدیہ کا الگ سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے نور کو دنیا اس دنیا میں موجود ہر انسان کوئی نہ کوئی مقصد حیات اپنے سامنے رکھتا ہے۔ متمدن دنیا میں مختلف ہنر اور پیشے اختیار کرنے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا متمدن معاشرے کا اپنا وجود۔ انسانی تہذیب کے آغاز کے ساتھ ہی انسان نے اپنے اپنے انداز اور شوق کے مطابق مختلف کاموں کو اپنے لیے پسند کیا اور ان کاموں کی انجام دہی میں مگن ہو گیا۔ کاموں کی یہ تقسیم وقت گزرنے کے ساتھ بھی جاری رہی۔ کاموں کے انداز اور طریق تو بدلتے رہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ ایک متمدن معاشرے میں ہر انسان کو بعض معین ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے، اور حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب اس کے پہلے ہیڈ ماسٹر مقرر کیے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام سرگرمیاں، حضور کی تمام مہمات اس آیت کے گرد گھومتی تھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس لیے تھی کہ اسلام کو تمام دنیا میں اس دور میں، اسلام کے اس دور میں جو احمدی دور کہلاتا ہے، آخرین منہم کا دور ہے، تمام دنیا میں پھیلایا جائے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کام کے لیے مناسب سمجھا کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ساری دنیا میں پھیل کر اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں، توحید کا پیغام دنیا میں